کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں بخاری شریف کی ایک حدیث لے کر کے حاضر ہوا ہوں. بہت ہی اہم حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن جس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمت ایسی نعمت ہے کہ میرے امت کے لوگ، اکثریت لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے غافل ہیں. وہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، صحت و تندرستی اور فراغت یعنی خالی وقت. ناظرین، یہ کیسے اہمیت، یہ دو بڑی کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ صحت و تندرستی، تندرست ہے، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور فراغت خالی وقت کیسے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ ناظرین، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور اس سے اکثر لوگ غافل ہے کہ یہ دو بڑی نعمت ہے. ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو بڑی نعمت کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی میں مشغول رہتے ہیں. ہمیں کبھی بیماری لاحق ہوتی ہے، کبھی ہم کورونا وائرس سے جھیلتے ہیں، تو کبھی الگ الگ طریقے کی بیماریوں سے ہم جوجھتے رہتے ہیں، اور خالی وقت بھی ہمارے پاس میسر ہوتا ہے لیکن ہم اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمت ایسی ہیں جس سے لوگ غافل ہیں، جس سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے کہ کل قیامت کے دن جب نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائے گا، اور کچھ گناہ کے چلتے جب ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تب ہم کف افسوس ملیں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش کی دنیا میں جو مجھے فرصت ملے تھے، دنیا میں جو مجھے خالی وقت ملے تھے، جو وقت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر کے میں اپنے آپ کو آج جنت میں لے جا سکتا تھا. لیکن افسوس کہ میں آج ان وقتوں کو میں نے دوسری چیزوں میں استعمال کیا، کھیل میں استعمال کیا، فحاشی اور عانیت میں نے ان وقتوں کو جانے دیا، جگہوں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کر کے، گیم کھیل کر کے، موبائل کی اسکرین پر، ٹی وی کی اسکرین پر میں نے پورا وقت، اپنے پورا کا پورا دن میں نے برباد کیا. کاش کہ میں وقت برباد نہ کیا ہوتا. ناظرین، یہ وقت آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت میسر فرمایا ہے، ہمارے پاس وقت مہیا ہے. اللہ رب العالمین نے صبح و شام دے رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں. یہ دو بڑی نعمت جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب ہاتھ پیر نہیں چلتا ہے، جب دوسروں کے سہارے چلتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو، مجھے نماز پڑھاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے جب آپ کی آنکھ کی بینائی، آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، تب آپ کوشش کریں گے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. لیکن وہ وقت آپ کو، اس وقت آپ کا یہ افسوس کرنا اور اس وقت یہ چاہتے کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں نہ آپ کی روشنی چلی جانے کے بعد نہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور نہ صحیح سے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں، نہ عبادتیں کر سکتے ہیں صحیح سے. تندرستی کی حالت میں جو انسان عبادت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں بیماری میں نہیں کر سکتا ہے. جب ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے تب ہم افسوس کرتے ہیں، تب ہم
کہتے ہیں کہ کاش میں نماز پڑھ لوں، اللہ رب العالمین مجھے صحیح کر دے، مجھے تندرستی عطا فرما، میرا اگر پیر صحیح ہو جاتا ہے، اگر میری یہ بیماری صحیح ہو جاتی ہے، میں عبادت کروں گا۔ اللہ کو یاد اس وقت آتا ہے جب ہم تکلیف اور پریشانی کے عالم میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا ہمیں قدر کرنی چاہیے، نہیں تو ہمیں افسوس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت دیا ہے، ہم ان وقتوں کو دوسری چیزوں میں برباد نہ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی طاعت اور فرما برداری میں لگائے۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن جب ایک جنتی کچھ نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا، اطاعت اور فرما برداری میں لگایا ہوتا تو آج میں جنت چلا جاتا، آج مجھے جہنم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ مجبوری ہے کہ میں نے آج دنیا میں زندگی کو میں نے دوسروں چیزوں میں لگایا، اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری میں نہیں لگا پایا۔ میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرصت سے وقت دیے ہیں ان وقتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم اگر نہیں پڑھنا آتا ہے تو قرآن کریم کو سیکھے، کوشش کرے اور اللہ رب العالمین کے اطاعت کرے، پنج جگہ نماز کی پابندی کرے، وقت کو یوں ہی برباد نہ کرے موبائل میں گیم کھیل کر کے، موبائل میں یوٹیوب اور کھیل دیکھ کر کے اور دوسری چیزیں کر کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں نعمتیں میسر ہے اللہ رب العالمین اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم جیے ایمان اور اسلام پر جیے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔